بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ بعض اوقات واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں، اور میلیں بھی بہت ساری آتی ہیں کہ منگنی توڑنے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رشتہ کرنے سے پہلے شریعت کا حکم ہے کہ والدین بھی اپنے بچوں سے کی جب منگنی کرتے ہیں، ان کے لیے رشتہ کرتے ہیں، رشتہ دیکھتے ہیں، تو اپنی اولاد کے مشورے سے ان کی رضامندی کے ساتھ کوئی رشتہ طے کریں، کسی رشتے کا انتخاب کریں۔ منگنی کا جو مفہوم آج ہمارے معاشرے میں لیا جاتا ہے کہ جی منگنی کے اوپر بہت زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے، کپڑے لائے جاتے ہیں، مٹھائی لائی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو بلایا جاتا ہے، تو اسلام کے اندر اس منگنی کا تصور نہیں ہے۔ لیکن منگنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی رشتہ مانگنا، رشتہ طلب کرنا۔ منگنی کا مطلب ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کسی کے گھر میں رشتہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں اور آپ کو رشتہ پسند آ گیا، وہ آپ کے گھر میں آئے، انہوں نے آپ کا لڑکا دیکھ لیا، آپ نے ان کی لڑکی کو دیکھ لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں رشتہ پسند ہے۔ لڑکی والے نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی لڑکی دے دیتے ہیں، لڑکے والے نے کہا جی ٹھیک ہے ہم لے لیتے ہیں۔ تو یہ اس کا نام ہے منگنی، یعنی وعدہ نکاح، اس کا نام ہے منگنی، وعدہ نکاح۔ اسے عربی کے اندر مخاطبہ کہتے ہیں، خطبہ کہتے ہیں۔ خطبہ کا مطلب منگنی کرنا، پیغام نکاح۔ پیغام نکاح قبول ہو جائے تو گویا کہ یہ منگنی ہو گئی ہے، بس اتنا شریعت کے اندر منگنی کا تصور ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہمارے ہندو پاک کے اندر کیا جاتا ہے تو یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کا شریعت کے اندر کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، شریعت کا اس کے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میری اس سے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز موجود ہیں، اور آج بھی اسی موضوع کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ منگنی توڑنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے وعدہ نکاح کیا ہے، آپ نے کہا ہم بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے آپ سے رشتہ لے لیا، لڑکی کو پتا چلا یا لڑکے کو پتا چلا، لڑکا کہتے ہیں مجھے لڑکی پسند نہیں ہے بعد میں، یا لڑکی کہتی ہے آپ نے والدین نے اپنی مرضی سے رشتہ کر دیا، یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ بچپن کے اندر رشتہ کر دیتے ہیں، جب بچے جوان ہوتے ہیں اور ان کا ارادہ وہاں پہ شادی کرنے کا نہیں ہوتا، لیکن والدین کہتے ہیں کہ ہم نے جی رشتہ وہیں پہ کرنا ہے جہاں ہم نے دیا تھا، اگر ہم نہ کریں ہماری ناک نہیں رہے گی۔ میں نے بھائی کو رشتہ دیا ہوا تھا، میں نے اپنی بہن کو رشتہ دیا ہوا تھا، اب وہ بہن ناراض ہو جائے گی، بھائی ناراض ہو جائے گا، یا جس کو میں نے رشتہ دیا ہوا ہے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن لڑکی شادی کے لیے تیار نہیں ہے، یا لڑکا شادی کے لیے تیار نہیں ہے، اور زبردستی ان کو بیایا جاتا ہے، ان کا عقد کیا جاتا ہے، ان کا نکاح کیا جاتا ہے، مگر جب شادی سے پہلے ہی ان کی آپس میں رضامندی نہیں ہے تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد ان کا مزاج مل جائے اور وہ آپس کے اندر ان کی موافقت ہو، ان کا آپس میں نباہ ہو، کیونکہ شادی سے پہلے ہی ان کا مزاج ہی نہیں ہے، ان کی مرضی کسی اور جگہ ہے، یا وہاں پہ ان کی اپنا ارادہ نہیں ہے، کسی اور جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو زبردستی شادی کرنے کی وجہ سے پھر بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اور پھر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ عموماً تقریباً 90% ایسے رشتے جو زبردستی کیے جاتے ہیں تو ان کی انتہا طلاق ہوتی ہے۔ اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ رشتہ لینے سے، رشتہ دینے سے پہلے اپنی اولاد کی رضامندی کو مد نظر رکھیں، کیونکہ زندگی اولاد نے گزارنی ہے، اور شریعت کا حکم بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں۔ تو ما طاب لکم من النساء سے مراد جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان سے شادی کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ انسان کو زندگی کے اندر سکون میسر ہو تو وہاں پہ آدمی شادی کرے، تاکہ زندگی اجیرن نہ بن جائے، زندگی کے اندر اس کو پریشانی نہ ہو۔ انسان شادی کرتا ہے سکون کو حاصل کرنے کے لیے، اور اگر شادی کے بعد اس کے بے سکونی میں اضافہ ہو، اس کی مشکلات کے اندر اضافہ ہو، تو وہ شادی انسان کے لیے پھر انسان کو بربادی کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے، ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، اور بسا اوقات بہت سارے پھر لڑائی جھگڑے اور قتل و قتال تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔
اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی رضامندی کے ساتھ شادی کریں، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنی والدین کو اپنی پسند کے بارے میں آگاہ کر دیں، تاکہ ان کو بعد میں ان کو پریشانی نہ ہو۔ بسا اوقات اب کئی ایسے فون آتے ہیں اور بہت سارے ایسے میسیج آتے ہیں کہ لڑکیاں بیچاری ڈرتی ہیں کہ ہمارے والدین نے زبردستی ہماری شادی کر دی ہے، اور میری 1% بھی وہاں پہ میری مرضی نہیں ہے، میرا ارادہ نہیں ہے، میں وہاں پہ نہیں کرنا چاہتی، ہمارا آپس میں مزاج نہیں ملتا، یا ہماری آپس کے اندر نباہ مشکل ہے۔ لیکن والدین زبردستی کر دیتے ہیں، اور یہ والدین کا ایسا کرنا یہ ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسا رشتہ ہو چکا ہے کہ والدین نے بچپن کے اندر رشتہ دے دیا تھا، یا والدین نے اولاد کی رضامندی کے بغیر رشتہ دے دیا تھا، اور اولاد اس رشتے کو توڑنا چاہتی ہے، تو اسی کا مطلب ہے یہ منگنی توڑنا، یا اس رشتہ کو جو دیا اس کو توڑنا۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر منگنی کی رسومات پہلے ادا کی ہوئی ہیں، کہ بہت ساری جیسے ہماری رسومات ہیں وہ منگنی کا حصہ نہیں ہے، شرعی لحاظ سے منگنی کا حصہ نہیں ہے، مگر لڑکے والوں نے لڑکی کو انگوٹھی پہنائی، کپڑے دیے، بہت سارے اگر پیسے دے گئے ہیں، جتنا خرچہ کیا ہے، تو اگر منگنی توڑنی ہے، وہ رشتہ توڑنا ہے، تو جو چیزیں لی ہوئی ہیں وہ واپس کرنی پڑے گی، وہ لڑکی اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، اور اس کے بعد اگر توڑنا ہے تو رشتے کو توڑ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ عمل کرنا ہے، ایسی نوبت آ جائے، یا بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، بہت سارے کیسز ایسے بھی آتے ہیں کہ شادی ہو گئی ہے، میاں بیوی کا آپس میں نباہ نہیں ہو رہا، اور وہ رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، لیکن ایسے ہوتا ہے کہ عورت کہتی ہے خاوند خود ہی میری جان چھوڑ دے، یا بسا اوقات ایسے بھی ہمارے پاس کیس آتے ہیں کہ خاوند کہتے ہیں کہ جی کوئی ایسا عمل بتائیں کہ بیوی خود ہی میری جان چھوڑ دے اور مجھ سے خلا لے لے، یا میرے سے چلے جائے، مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرے اور میں اس کو طلاق دے دوں، کہ خود میری جان چھوڑ دے، میرے اوپر بات نہ آئے۔ تو دیکھیں یہ عمل مشکل ہوتا ہے، لیکن آدمی اگر اس کو کرنا ہو تو پہلے علماء کرام سے یا کسی مفتی صاحب سے پہلے اس مسئلہ کی تحقیق کر لیں، معلوم کر لیں کہ میرے لیے ایسا عمل کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اس کے بعد ایسا عمل کرنا چاہیے، تاکہ بعد میں کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر بعض اوقات کا ایسا ہوتا ہے کیونکہ رشتہ ہو چکا ہے، شادی ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی اگر نباہ مشکل ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ ناپسندیدہ چیزوں میں سب سے زیادہ جو ناپسند ہیں ان میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے ہاں لیکن ہے حلال، یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض چیز، ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ اللہ نے حلال قرار دیا ہے لیکن ہے اللہ کو انتہائی ناپسند، تو مجبوری کے اندر بامر مجبوری شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ حت الوسع تو کوشش کرنی چاہیے کہ رشتوں کی تکمیل ہونی چاہیے، رشتوں کے اتفاق و اتحاد برقرار رکھا جائے تاکہ طلاق تک نوبت نہ آئے۔ لیکن اگر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے، نباہ مشکل ہوتا ہے، تو اگر رشتہ توڑنا ہو یا منگنی توڑنی ہو، اس کے لیے ایک انتہائی آسان سا عمل بتاتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ وہ عمل کرنے سے پہلے آپ کسی مفتی صاحب سے اس کی اجازت لے لیں، اور اس کا اپنا مکمل اپنا قصہ سنا کر اپنی مکمل کیفیت بتا کے ان سے اس مسئلہ کی تحقیق کریں، اور اس کے بعد یہ عمل کریں۔ عمل کیا ہے کہ آپ 21 دن عشاء کی نماز کے بعد، لڑکے کو ضرورت ہے کہ لڑکی میری جان خود ہی چھوڑ دے، یا لڑکی کو ضرورت ہے کہ لڑکا مجھے فارغ کر دے اور میرے سے رشتہ توڑ دے یا مجھے طلاق دے دے، مگر اگر شادی ہو چکی ہے تو، اگر شادی نہیں ہوئی صرف منگنی ہوئی ہے تو وہ منگنی توڑ دے، دونوں میں جس کو ضرورت ہو وہ یہ عمل کرے۔ عمل کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یا مانعو، المانع اللہ کا صفاتی نام ہے، اس کے شروع میں آپ نے لگانا ہے یا مانعو، آپ نے پڑھنا ہے فریق مخالف، دوسرے فریق کا کہ جو خود میری جان چھوڑ دے، اس کا تصور کر کے آپ نے 1100 بار یا مانعو پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر یا مانعو پڑھنا ہے، اور جب یا مانعو آپ 1100 بار پڑھ لیں تو یہ تصور کریں آنکھیں بند کر کے کہ دوسرا فریق ثانی جو ہے میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، لڑکا ہے تو لڑکی کا تصور کر لے، لڑکی ہے تو اپنے اس لڑکے کا تصور کر لے، یا جو خاوند ہے اس کا تصور کر لے، اور تصور کر کے آنکھیں بند کر کے تو اور یہ تصور کرے کہ وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر، اس کے سینے کے اوپر پھونک مار دے 3 بار، اس طرح 3 بار پھونک مار دے
کہ وہ خود ہی میری جان چھوڑ دے. یا مانعو یا مانعو یا مانعو 1100 بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آسانی والا معاملہ فرما دیں گے اور وہ خود ہی ان کا جو معاملہ آپس کے اندر رفع دفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو ہر پریشانی سے نجات نصیب فرمائے اور ہر ایسی پریشانی جو آنے والی ہے اس سے بھی نجات نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.